السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو کہانی آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں، یہ کہانی ایک ایسے سنسان گھر کی ہے جہاں کبھی ہنسی کی آوازیں گونجا کرتی تھیں، مگر اب وہاں صرف سناٹا ہے، خوفناک اور ایک جان لیوا سناٹا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں کئی قتل ہوئے تھے، کچھ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی نہ دکھائی دینے والی طاقت کے ہاتھوں۔ رات کے اندھیرے میں جب ہوا چلتی ہے تو دروازے خود بخود ہلنے لگتے ہیں اور کسی کے سرگوشی کرنے کی آواز آتی ہے۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آیا ہوں، اس کہانی کو سنیے۔ جب آپ سنیں گے تو آپ کا خون جم جائے گا۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کبھی سوتا نہیں، مگر اس کے کچھ حصے ایسے ہیں جو رات کے اندھیروں میں عجیب سا خوف پیدا کرتے ہیں۔ دن میں وہ عام سے علاقے لگتے ہیں، مگر جیسے ہی رات ڈھلتی ہے سڑکوں پر خاموشی اتر آتی ہے اور وہ خاموشی دل کو کاٹنے لگتی ہے۔ ایسا ہی ایک علاقہ پرانا کراچی تھا جہاں عمارتیں بوڑھے درختوں کی طرح جھکی ہوئی، ٹوٹی پھوٹی اور اپنی تاریخ کو اپنے اندر دفن کیے کھڑی تھیں۔ انہی عمارتوں میں ایک مکان تھا جسے لوگ چانڈیو ہاؤس کے نام سے جانتے تھے۔ اس مکان کی دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی، دروازہ زنگ آلود اور کھڑکیاں ہمیشہ بند۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کئی دہائیوں پہلے ایک امیر ہندو تاجر مکیش چانڈیو رہتا تھا، جو اپنے دشمنوں کو ظلم و ستم سے مارتا اور ان کی لاشیں اپنے گھر کے تہہ خانے میں چھپاتا۔ مگر اصل خوفناک کہانی یہ تھی کہ وہ اپنے ہی خاندان پر تجربے کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب پاکستان بنا اور ہندو برادری بڑی تعداد میں ہندوستان ہجرت کر گئی تو یہ مکان ویران ہو گیا، مگر ویرانی کے ساتھ ساتھ وہ بدروحیں بھی اس مکان میں قید رہ گئیں۔ اس کہانی کو سننے والا ہر شخص کانوں کو ہاتھ لگاتا، مگر ایک نوجوان صحافی عمیر کو اس سب پر یقین نہیں تھا۔ عمیر کو لگتا تھا کہ ہر خوفناک داستان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ اس کی طبیعت تجسس پسند تھی، وہ ہمیشہ ایسے معاملات میں دلچسپی لیتا جو دوسرے لوگ نظر انداز کر دیتے۔ چانڈیو ہاؤس کے بارے میں جب اس نے تحقیق کی تو اس کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی کہ وہ خود وہاں جائے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر دنیا کو حقیقت بتائے۔ اس کے دوست اسے بار بار روکتے، خاص طور پر سلیم جو ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا تھا، اس بات سختی سے منع کر رہا تھا۔ یار عمیر، یہ تیری زندگی کے ساتھ مذاق ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے محلے کے لوگ وہاں رات کو چیخیں سنتے ہیں، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا۔ عمیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، سلیم یہی تو فرق ہے، سب ڈرتے ہیں اس لیے حقیقت کبھی سامنے نہیں آتی۔ میں ڈر کے پیچھے کا سچ دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر میں یہ خبر نکال لایا تو میرا نام ہر اخبار کی ہیڈ لائن پر ہوگا۔ سلیم نے افسوس سے سر ہلایا، پھر بھی سوچ لے، ہر کہانی کی جڑ حقیقت نہیں ہوتی، کچھ باتیں حقیقت سے بڑھ کر بھی ہوتی ہیں۔ لیکن عمیر اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ ایک رات وہ اپنا کیمرہ، نوٹ بک اور ٹارچ لے کر چانڈیو ہاؤس کے باہر پہنچ گیا۔ فضا میں سردی کی لہر تھی۔ مکان کی طرف دیکھتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی ایسا لگا جیسے وہ برف کا ہو۔ اس نے دروازہ دھکا دیا تو بھاری آواز کے ساتھ کھل گیا، جیسے کسی نے اندر سے دھکیلا ہو۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ ٹارچ جلائی تو سامنے راہداری میں پرانے فرنیچر، جالے اور مٹی کے ڈھیر نظر آئے۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی تصویریں خاصی ڈراؤنی تھیں۔ ایک تصویر میں مکیش چانڈیو اپنے خاندان کے ساتھ کھڑا تھا، سب کے چہرے مسکراتے تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب وحشت تھی، جیسے وہ تصویر نہیں بلکہ زندہ انسان عمیر کو گھور رہے ہوں۔ یہ تو واقعی ڈراؤنا ہے، عمیر نے خود سے کہا اور کیمرے سے تصویریں لینے لگا۔ اچانک اوپر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ لمحہ بھر کو رک گیا، دل تیز دھڑکنے لگا، مگر حوصلہ کر کے زینے کی طرف بڑھا۔ ہر قدم پر لکڑی چرچراتی تھی، جیسے کسی کے وزن سے دبی ہو۔ اوپر پہنچا تو ایک دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھل گیا۔ کمرے میں ایک بوڑھی عورت کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا اور آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سرخ تھیں، بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ کانپتے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر عمیر کو دیکھا اور مدھم آواز میں کہا، چلے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں۔ عمیر کے قدم لرز گئے، پسینہ ماتھے سے بہنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے کہا، آپ کون ہیں؟ عورت نے ایک سرد کہکا لگایا، پھر دھند میں بادل کی طرح غائب ہو گئی۔ عمیر نے سانسیں بھرتے ہوئے سوچا کہ یہ وہم ہے، ذہنی فریب ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ واپس نیچے آیا تو ایک کمرے کے نیچے سے خون بہتا ہوا دکھائی دیا۔ دروازہ کھولا تو اندر ایک نوجوان لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں اور پورا فرش خون میں ڈوبا ہوا تھا۔
عمیر کے ہاتھ کانپنے لگے مگر پلک جھپکتے ہی سب غائب ہو گیا۔ کمرہ خالی اور صاف تھا۔ اب وہ ڈر اور تجسس کے بیچ جھول رہا تھا۔ اس نے تہہ خانے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ زنگ آلود سیڑھیاں اسے نیچے لے گئیں۔ وہاں ایک بوسیدہ دروازہ تھا۔ اس نے زور لگا کر کھولا تو ایک عجیب بدبو سے اس کا استقبال ہوا۔ اندر پرانے بکسے رکھے تھے۔ جب ایک بکسہ کھولا تو اس کے اندر انسانی ہڈیاں اور خون سے لت پت کپڑے تھے۔ ساتھ ہی ایک ڈائری رکھی تھی۔ عمیر نے اسے کھولا تو مکیش چانڈیو کے ظلم کی داستانیں لکھی تھیں۔ وہ اپنے دشمنوں کو یہاں لا کر مارتا اور لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تہہ خانے میں دفن کرتا، مگر سب سے ہولناک صفحے پر لکھا تھا کہ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی قید کر کے ان پر ظلم کیا۔ میں ان کے جسموں پر تجربے کر رہا ہوں تاکہ جان سکوں کہ روح کب اور کیسے جسم کو چھوڑتی ہے۔ یہ پڑھ کر عمیر کا دل دہل گیا۔ اچانک دیواروں سے خون بہنے لگا اور فضا میں چیخوں کی آواز گونجنے لگی۔ ایک ایک کر کے بدروحیں ابھرنے لگیں۔ مکیش کی بیوی، بچے اور وہ سب لوگ جنہیں اس نے مارا تھا، ان کی آنکھیں خالی تھیں مگر چیخوں میں انتقام بھرا تھا۔ وہ عمیر کی طرف لپکے۔ عمیر گھبرا کر بھاگا مگر سیڑھیوں سے اس کا کیمرہ گر گیا۔ کسی طرح وہ اوپر آیا تو دروازہ بند تھا۔ اس نے پوری طاقت سے دھکا دیا اور باہر نکل آیا۔ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے وہ سڑک پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں تھا۔ سلیم پاس بیٹھا تھا۔ تمہیں پولیس نے مکان کے باہر پایا، وہاں کیا ہوا تھا؟ عمیر نے سب کچھ بتایا۔ پولیس نے جب کمرے کا ذکر سنا تو کہا وہاں کچھ نہیں تھا۔ اگلے دن وہ مکان کے پاس گیا تو وہ مکمل طور پر جلا ہوا راکھ کا ڈھیر تھا۔ نہ دروازہ، نہ تصویریں، نہ تہہ خانہ، جیسے وہ مکان کبھی تھا ہی نہیں۔ رات کو جب عمیر اپنے کمرے میں رپورٹ لکھ رہا تھا، اچانک کمپیوٹر کی اسکرین پر وہی بوڑھی عورت نمودار ہوئی۔ وہ مسکرا کر بولی، میں نے کہا تھا نا، تم بھی باقیوں کی طرح ختم ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد کمرے میں ایک چیخ گونجی۔ اگلی صبح جب سلیم عمیر کو ڈھونڈنے گیا تو کمرہ خالی تھا۔ دیوار پر خون سے لکھا ہوا تھا، جو سچ جانتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آپ نے کہانی سن لی۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ یہ ایک سنسان گھر کی خوفناک کہانی تھی، جس میں ہر کمرے کی دیواروں میں ایک خوف چھپا تھا اور ہر دروازے کے پیچھے ایک ادھوری چیخ دفن تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔